حدیث نمبر 73 عن علی رضی اللہ عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة متفق عليه۔ مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سیخرج قوم فی آخر الزمان، آخری زمانے میں کچھ قوم نکلے گی، کچھ لوگ نکلیں گے۔ کیسے لوگ ہوں گے؟ احداث الاسنان، کم ایج والے رہیں گے، کم ایج یعنی ان کے فیصلے کرنے والے جو ہے بالکل نوجوان ینگ لوگ رہیں گے، اور ان کی پوری ٹیم ینگ لوگوں پر رہے گی۔ سفہاء الاحلام، کم دماغ والے رہیں گے، سر پھرے رہیں گے، جوش رہے گا ان کے اندر، ہوش کم رہے گا، جی کم سفہاء الاحلام، بے وقوف دماغ والے، کم عمر رہیں گے، بے وقوف دماغ والے رہیں گے۔ یقولون من خیر قول البریہ، انسانوں میں اور مخلوقات میں جو سب سے اچھی گفتگو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی گفتگو یہ کریں گے، بس اللہ کی بات، نماز کی بات اور قرآن کی بات، سنت کی بات اور عمل کی بات ان کی سب سے اچھی رہے گی۔ پھر فرماتے ہیں لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، جو ایمان ان کا ہے وہ زبان پہ رہے گا، بس اندر ایمان کچھ نہیں ہوگا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر نکل جاتی ہے۔ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح کے پاگل نوجوانوں کی جو ٹولہ ہوگا اور یہ خوارج ہوں گے، جی جو دین کی بات کریں گے لیکن اس طرح سے کریں گے، فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاں پر بھی پاؤ ان کو ختم کر دو، خلاص ختم کر دو۔ یعنی ٹیررسٹ تنظیموں کے ساتھ بات چیت ہو رہی، نہیں کوئی بات چیت نہیں، ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں، بس ان کو ختم کر دو۔ بات چیت ہو رہی، یہ غلطی ہے حکومتوں کی، یہ بڑے بڑے حکومتوں کی آج غلطی ہے کہ یہ ٹیررسٹ تنظیموں سے مفاہمتیں کرتے ہیں، یہ بات چیت کرتے ہیں، نہیں یہ بالکل غلط ہے، ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو دہشت گرد ہے، جو ٹیررسٹ ہے، بس ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو بس ختم کر دیا جائے، یہاں تک کہ وہ ہتھیار ڈال کے سرنڈر ہو جائے تو ان کو پکڑا جائے۔ جب تک ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، جب تک یہ آرگنائز ہے، ان سے کسی قسم کی بات چیت نہ کی جائے۔ فرماتے ہیں فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، جہاں ان کو پاؤ وہاں پر ان کو ختم کر دو۔ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس ان کو جو بھی قتل کرے گا، یاد رکھنا قیامت کے دن ان کو مارنے والوں کو ثواب ملے گا۔ ٹیررسٹوں کو مارنے پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بڑا ثواب دیتا ہے، تو ختم کر دینا چاہیے۔ ٹیررسٹوں سے کوئی گفتگو نہیں اور کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ پھر آگے اس کی تشریح میں علماء کرام اور لکھتے ہیں وَأَخْرَجَهُ أَبُو عِيسَى متفق علیہ سے میں اور نیچے پڑھ رہا ہوں، وَأَخْرَجَهُ أَبُو عِيسَى الترمذی، یہ شیخ الاسلام یہ روایت کو قوت سے لا رہے ہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہ کرے۔ پہلے تو یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف کی، اور مسلم شریف کی روایت ہے، پھر آگے فرما رہے ہیں وَأَخْرَجَهُ أَبُو عِيسَى الترمذی عن عبد اللہ بن مسعود، امام ابو عیسیٰ یعنی امام ترمذی نے اس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بھی لائے ہیں، فی سننہ وقال فی الباب، اور حضرت امام ترمذی کہتے ہیں کہ اسی چیپٹر میں، اسی حدیث کے روایت میں عن علی، مولا علی سے بھی روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، وهذا حدیث حسن صحیح، یہ صحیح حدیث ہے، وقد روی فی غیر هذا الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس حدیث کے علاوہ اور بھی اس کے ہم معنی حدیث روایت کی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حیث وصف هؤلاء القوم الذین یقرؤون القرآن، هؤلاء القوم الذین یقرؤون القرآن، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفت بیان کی ان لوگوں کی جو اس طرح سے قرآن پڑھتے ہیں، لا یجاوز تراقیہم، ان کے حلق سے قرآن نہیں اترتا، یمرقون من الدین، وہ دین سے نکل جاتے ہیں، کما یمرق السهم من الرمیہ، جس طرح سے تیر شکار سے نکل جاتے، انما هم الخوارج الحروریہ وغیرہم من الخوارج، فرماتے ہیں بے شک یہ خوارج ہے،
یہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کون ہے؟ یہ خوارج ہے۔ کون سے خوارج ہے؟ الحروریہ وغیرہ من الخوارج۔ حروری خوارج، ابھی حروریہ بتاتا ہوں کیا ہے۔ حروریہ خوارج بھی اسی حکم میں ہے، اور ان کے علاوہ بھی جو خوارج ہے وہ بھی اسی حکم میں، سب اس حدیث کے ماتحت آتے۔ حروریہ کون ہے؟ یہ جو مولا علی سے، جو مولا علی کی تکفیر کر کے مولا علی سے جنگ کرنے کے لیے جو نکل گئے تھے، وہ حروریہ تھے۔ وہ حروریہ ان کو اس لیے کہا جاتا کیونکہ وہ ایک جگہ، ایک مقام تھا جس کا نام تھا حرورا۔ حرورا نام کی ایک جگہ تھا، اس جگہ پہ یہ قابض ہو چکے تھے، اپنے ہتھیار کے ساتھ نوجوانوں کی بھرتی کرتے تھے، سر پھرے پاگل نوجوان جو بالکل یعنی جسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں نا، خودکش دھماکہ کرنے کے لیے تیار، جان دینا ان کے لیے کوئی مطلب نہیں ہو رہی، تصور کرتے ہیں کہ اتنے سب لوگوں کو مار دے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ جو پاگل پن کی سوچ کے نوجوان ہوتے ان کو جمع کرنے کے لیے ان کا ایک اڈا بن جاتا، تو حرورا ان کا اڈا بن گیا تھا، اور اس کو مقام بنا کر وہ لوگ وقت کے حکومتوں کے خلاف بغاوت کر دیے تھے، اور مولا علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کر دی۔ تو حرورا کے مقام پر جو خوارج تھے ان کو خوارج حروریہ کہتے ہیں، تو یہ حروریہ خوارج بھی اس حدیث کے تحت آتے ہیں، اور مولا علی نے ان کو مارا بھی ہے، جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس طرح سے مولا علی نے ختم کیا ہے۔ آج کی حکومتوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے جس طرح سے مولا علی نے خوارج اور ٹیررسٹوں کو ختم کیا تھا، آج کی حکومتوں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ ٹیررسٹوں کو ختم کرے، ٹیررزم کو ختم کر دینا چاہیے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔